الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نورا من نور الله. سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. جو تیرا طفل ہے، بچہ ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. ایک جگہ فرماتے ہیں، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. شکر کے جوش میں، شکر کہتے ہیں بے ہوشی اور نشہ. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. جب قدم کا یہ حال ہے تو فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. یہاں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نسبت کے لیے مرے جاتے ہیں. تجھ سے در، در سے سگ، اور سب سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور انشاءاللہ یہی ڈورا ہماری وفاداری کی نشانی ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. آمین کہہ دو. حشر تک سب کے گلے میں رہے پٹا تیرا. صرف میرے نہیں سب کے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور جب یہ پٹا رہے گا تو بڑا حوصلہ بھی رہے گا. پٹا جس کے گلے میں ہے یاد رکھو وہ سب غوث کا پٹھا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. اور شیر کو
خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور عبد القادر سے قادر کی قدرت کا اظہار دیکھیے، عبد القادر سے قدرت والے قادر قدیر قیوم و حی مولا کی قدرت کا اظہار دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے میری قدرت کو پہلے مان لو، میں کیا ہوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعلی حضرت کا ترجمہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے اور جس سے چاہے اپنی قدرت کو ظاہر کر دے۔ آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو آواز پہلی کہاں سے آئی تھی؟ ایک درخت تھا، اس درخت سے آواز آئی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ کیا وہ درخت اللہ تھا؟ یہ آواز کہاں سے آئی؟ اللہ نے اس درخت کے ذریعے اپنے کلام کو ظاہر کیا۔ اللہ کو اس پر قدرت ہے۔ درخت نہیں کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں، انی ان اللہ اس نے نہیں کہا، بلکہ یہ کلام اللہ کا ہے، ظاہر ہو رہا ہے درخت سے۔ تو جب اللہ کا کلام درخت سے ظاہر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ کا کلام محبوب سبحانی سے نہیں ظاہر ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا مجھ سے زیادہ اس وقت روئے زمین پر کوئی علم والا نہیں ہے۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، اے موسیٰ میرا ایک ایسا بندہ ہے کہ تم سے تمہارے پاس جو علم نہیں ہے وہ اس کے پاس علم ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ سے عرض کرنے لگے مولا میں اس علم والے سے ملنا چاہتا ہوں جو علم میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہے، مجھے ملا دے۔ آئے ہائے، پیغمبر کیا بتا رہے ہیں، نبی کیا بتا رہے ہیں؟ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، علم والا دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ایسا ہے کہ اے موسیٰ جو چیز تم نہیں جانتے وہ جانتا۔ تو حضرت موسیٰ کا شوق دیکھیے کہ اس اللہ کے بندے سے ملنے، اس کی زیارت کرنے، اس کی صحبت میں جانے کے لیے خدا سے دعا فرماتے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، مجمع البحرین، جہاں دو سمندروں کا سنگم ہے وہاں پر میرا وہ بندہ ملے گا۔ سورہ کہف میں پورا تذکرہ آپ پڑھ لیجیے، اس وقت مختصر وقت میں وہ پوری تفصیل آپ کو نہیں سنا سکتا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا سفر کی تیاری کرو، مجمع البحرین بڑا لمبا سفر ہے، جہاں بحر اٹلانٹک اور پرشین سی دونوں ملتے ہیں، اس مجمع البحرین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے اس بندے سے ملاقات کا وعدہ دیا تھا جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، اس بندے کے پاس۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے حضرت یوشع سے کہا، اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، تیاری کر لو اب ہم مجمع البحرین تک پہنچ کر رہیں گے، چاہے اس سفر میں ہم کو کتنی پریشانی ہوتا۔ اہل علم سے ملنا پریشانی کا سبب بھی بن جائے تو وہ رحمت ہے، ہم ملیں گے۔ ساتھ لیا، سفر کیا، اللہ کا حکم تھا کھانے پینے کی چیز ساتھ رکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ رکھا، کھانا رکھا اور سمندر کی مچھلی فرائی کی بھنی اس کو ایک تھیلے میں بند کر دیا۔ ساز و سامان کھانے پینے اور بچھانے کا لے کر کے چلے۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں اور جب مجمع البحرین پر پہنچے ہیں لیکن وہ پتہ نہ تھا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ اللہ فرماتا فلما بلغا مجمع بینہما فنسیا حوتہما، یہی آیت کریمہ ہے۔ جب یہ دونوں مجمع البحرین پر پہنچے تو جو مچھلی بھنی ہوئی کھانے کے لیے رکھا تھا، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت یوشع بھی دونوں کھانے پینے کو چھوڑ کر بھول کر جا کر وہاں سو گئے، اور جب سو گئے تو وہ مچھلی
تھیلے میں پھوٹ پھوٹ کرنے لگا۔ خادم کی آنکھ کھلی، یہ کھڑبڑاہٹ کیسی ہے؟ تو دیکھا کہ تھیلا ہل رہا ہے جس میں مچھلی بھنی ہوئی رکھی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں وہ مچھلی زندہ ہو کر تھیلے سے سر نکالتی، اور تھیلے سے سر نکالنے کے بعد عالم کیا ہوا؟ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ آگ پر بھنی مچھلی، نمک لگایا ہوا، مسالہ پوتا ہوا، فرائی کی ہوئی، کپڑے میں بندھی ہوئی مچھلی آج مجمع البحرین پر، پتھر کی چٹان پر، جناب موسیٰ کے تھیلی میں زندہ ہو رہی ہے۔ اور میرا رب فرماتا فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی۔ سرنگ کیسے بنائی تھی؟ دنیا کی مچھلی جاتی ہے تو پیچھے سے پانی ہٹتا ہے اور پھر مل جاتا، لیکن یہ مچھلی اندر گئی تو پانی جو پھٹا تو ملا نہیں، سرنگ جیسے بنتا گیا۔ جدھر جدھر جا رہی تھی نظر آ رہی، وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، کتنے نیچے گزر گئی۔ اس لیے اس مچھلی کو جناب موسیٰ سے نسبت تھی، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے جلائی گئی تھی، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نے فرائی کیا تھا، حضرت موسیٰ نے آگ میں تپایا تھا۔ یاد رکھو جو نبی کے عشق کے آگ میں تپ جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ گویا تصوف کا مسئلہ حل کر رہی ہے مچھلی، تپو، فرائی ہو جاؤ لیکن جلو مت۔ کوئی درود سے جلتا ہے، کوئی صلاۃ و سلام سے جلتا ہے، کوئی ادھر جلتا ہے، کوئی ادھر سے، یہ جل پکڑے مت بنو۔ اگر تم صحیح معنوں میں تلے جاؤ گے کسی نبی کے عشق کی بھٹی میں، اگر تم گرم ہو جاؤ گے، تمہیں فرائی کیا جائے گا تو خوشبو نکلے، ہے نا؟ پیاز اتنی بدبودار ہوتی ہے لیکن گھی میں تل دو تو اور جل جائے تو تو جلنا مت تلنا، جو جلتا ہے اسے جلنے دو، ہم تو فرائی ہو رہے۔ مچھلی فرائی تھی، زندہ ہو گئی، اور کہاں گئی؟ سمندر میں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے اٹھے اور آگے بڑھے تو اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی بہت دور نکل گئے، لاؤ اب کچھ کھائیں گے پیئیں گے، صبح کا ناشتہ لاؤ، آتنا غدانا، صبح کا ناشتہ لاؤ۔ حضرت یوشع کہنے لگے حضور میں تو وہ واقعہ بتانا ہی بھول گیا، وہ مچھلی جو ہم نے رکھی تھی وہ زندہ ہو کر کے چلی گئی۔ حضرت یوشع نے کہا کہ میں نے اس کا بتانا مجھے یاد نہ رہا۔ حضرت یوشع نے کہا حضور جب ہم چٹان کے پاس آئے فنسیت الحوت، تو میں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ حضرت یوشع کہتے ہیں حضور ذرا ملاحظہ تو فرمائیے، آرائیتا ذرا دیکھیے تو صحیح، جب ہم چٹان کے پاس آئے تو اس مچھلی کا جو ذکر کرنا تھا، جو کیا ہوا تھا وہ میں بھول گیا، اور میں خود جان بوجھ کر نہیں بھولا بلکہ یہ مردود شیطان نے بھلوا۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ جہاں مچھلی زندہ ہوگی وہی میرے اس محبوب بندے سے ملاقات ہوگی، تو شیطان یہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے کوئی ملاقات کرے، اس لیے ذہن سے اس نے اس بات کو بھلوا دیا تھا۔ یاد رکھو نبیوں اور ولیوں کی زیارت سے شیطان کو بڑی چڑ ہے۔ ارے نبی کے خادم کو بھلوا دیا تو تم کو کیوں نہیں چکر دے گا؟ کھا جا کے پس مت جانا، بھلا دینا۔ اگر بھلواتا نہیں تو شرک و بدعت کا پچھر ضرور ٹھوک دیتا اور بولتا وہاں جانے سے کیا فائدہ، یہ بھی بول رہا تھا وہاں جانے سے کیا فائدہ۔ موسیٰ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور راستہ بھلوا رہا ہے، جو علامت خدا نے بتائی تھی اس علامت کا تذکرہ کرنا یوشع اپنے پیغمبر سے بھول گئے، اور ذکر بھی کر رہے میں خود نہیں بھولا، شیطان مردود نے بھلوایا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ تو سمندر میں حیرت انگیز طریقے سے چلی گئی۔ اب کہاں سے میں آپ کو کھلا؟ حضرت موسیٰ نے کہا زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی
کہاں ہاں ہاں چلی گئی. بس حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک ما کنا نبغ، ارے یہی وہ جگہ تھی جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نکلے تھے. فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر یہ دونوں الٹے پاؤں اسی طرف پلٹے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی وہی آئے تو وہاں پر اللہ کا ایک بندہ چادر اوڑھے ہوئے اسی چٹان پر جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی لیٹا ہوا تھا. وجدا عبدا من عبادنا آتیناہ من عندنا آتیناہ رحمتا من عندنا، ہمارے ایک بندے کو وہاں پر آتے نا رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ہمارے بندے کو جناب موسیٰ نے اور یوشع نے دونوں نے پایا. وہ کون بندہ تھا؟ چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا. حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم، چادر اوڑھے ہوئے شخص نے کہا وعلیکم السلام. پھر اس اوڑھنے والے چادر کے اوڑھنے والے نے کہا من انتا، تم کون ہو؟ جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. پھر انہوں نے کہا من موسیٰ، کون موسیٰ؟ کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ. چادر پھینکی کھڑے ہو گئے، دونوں نے معانقہ کیا، ملاقات کی اور بیٹھ گئے. انہی کا نام ہے خضر علیہ السلام. ابھی اور واقعہ ہے لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک موسیٰ جو اولول العزم پیغمبر ہیں اور حضرت خضر سے درجے میں بلند بالا ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کچھ علوم تھے، اس کو جاننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا. پیغمبر بتا رہے ہیں اے لوگوں، علم جہاں بھی ہو اس کو حاصل کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، اور اس سفر میں تمہیں عجائبات خداوندی اور قدرت خداوندی کا مظاہرہ تمہاری آنکھیں کریں گی. حضرت موسیٰ کے تھیلے میں بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی قدرت کس کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ یہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اللہ کی قدرت تھی اور حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا. اب غوث پاک کے دسترخوان کا مرغا یاد آیا نہیں ہے؟ وہ بھی تلا ہوا تھا، بھنا ہوا تھا، فرائی کیا ہوا تھا، اور یہاں پر حضرت موسیٰ کی مچھلی کو کسی نے دانت نہیں لگایا تھا، کھائی ہوئی نہیں تھی، وہ تو پوری کی پوری تھی. لیکن یہاں مرغے کی ہڈی پسلی چبائی گئی تھی، کٹی پٹی تھی، اور سارا کا سارا اس کے اجزاء بکھرے ہوئے تھے. غوث پاک کے دسترخوان پر تھا. اور جب اعتراض کرنے والی بڑھیا نے اعتراض کیا کہ میرا بچہ سوکھی روٹی کھائے اور پیرانے پیر ہو کر مرغے مسلم کھائیں، تو غوث پاک کی آنکھوں میں جلال ولایت نظر آیا اور ہڈیوں کو جمع کر کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو مرغا کھڑا ہو گیا. کو قدرت کس کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت اللہ کی، کرامت عبد القادر. آپ یہ نہ سمجھیے اولیاء انبیاء کے معجزات اللہ کی قدرت نہیں، سب کچھ اللہ کی قدرت. بھئی ایک درخت سے آم پھلتا ہے، کس کی قدرت؟ دھتورے سے کانٹا بدبودار پھول نکلتا ہے، کس کی قدرت؟ گلاب سے خوشبودار پھول نکلتا، کس کی قدرت؟ آسمان پر سورج چمکے، اللہ کی قدرت. فلک پر چاند چمکے، اللہ کی قدرت. ہاتھی چونٹی سب اللہ کی قدرت. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے کھڑے ہیں. اے اللہ، میری قوم اس پار کیسے جائے؟ فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں اگر دریا کو حکم دوں تو راستہ دے دے گا، لیکن سب کہیں گے اللہ کی قدرت تو ہے ہی ہے. اے موسیٰ، میں براہ راست نہیں، ارشاد فرما لاٹھی مار. حضرت موسیٰ نے ایک لاٹھی ماری، کالطود العظیم، تو بڑے بڑے تودے تیار ہو گئے، راستہ بن گیا. 12 خاندان تھی، 12 قبیلے تھے، 12 روڈ بن گئے. لاٹھی موسیٰ کی، قدرت اللہ کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا. اللہ فرماتا ہے دریا میرے موسیٰ کو راستہ دے، تو کیا دریا راستہ نہیں دیتا؟ لیکن اب یہ انداز جو ہے یہ الگ ہے.
خدا کی قدرت بھی دیکھو، عصائے موسیٰ کی طاقت بھی دیکھ لو، تاکہ اللہ کے نبیوں ولیوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے اندر جو زور پیدا ہوتا ہے اس کا بھی اظہار قرآن سے ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی مارا، 12 راستے نکل گئے۔ یہ لاٹھی میں، نبی کی لاٹھی میں زور ہے۔ اور اسی معجزے کا عکس دیکھو پیران پیر کے ہیں۔ بغداد میں بہت بڑا طوفان آیا دجلہ میں، اور دجلہ کا پانی تیزی کے ساتھ شہر میں چلا جا رہا ہے، گاؤں کے گاؤں ڈوب رہے ہیں، لاشیں بہ رہی، سامان بہ رہا ہے، بلڈنگیں گر رہی ہیں۔ بادشاہ وقت کی سمجھ میں نہ آیا، نہ فوج نے بچایا نہ پولیس والوں نے بچایا۔ جب سیلاب آتا ہے تو پوری ملٹری اور فوج لگا دی جاتی، لیکن یہ فوج والے پانی کو تو نہیں روک سکتے، بہنے والے کی ٹانگ پکڑتے ہیں، ہے نا، کہیں سے بانس پکڑتے ہیں، کہیں بلی پکڑتے ہیں، کہیں سے کچھ پکڑتے ہیں، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بچانے نہیں آئے، لوٹنے آئے۔ ایسے وقت میں مکانات لوٹے جاتے ہیں، لوگوں کی چاندی لوٹیروں کی ہو جاتی ہے۔ لیکن غوث پاک کا زمانہ تھا، مکانات بہ رہے ہیں، لوگ بہ رہے ہیں، بادشاہ دوڑا ہوا آیا، کس کے پاس آیا؟ غوث پاک کے پاس آیا، پیران پیر کے پاس آیا، اور آ کے کیا بولا؟ یا غوث المدد۔ جہاں ساری مدد تھم جاتی ہے وہاں اللہ والوں کی مدد اور دستگیری کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ غوث پاک سے کہا حضور بغداد ڈوب رہا ہے، کچھ تو اپائے کیجئے۔ تو غوث پاک کو تو بھگا دینا تھا، میرے پاس شرک کرنے آیا ہے، اللہ کو دعا کر، مسجدیں نہیں ہے، خانقاہ میں تو آیا ہے، بھگا دینا تھا۔ غوث پاک اسے اصلاح فرماتے، کیا ان کو اصلاح معاشرہ کا شوق نہیں تھا کہ بادشاہی بگڑ گیا تو معاشرہ صحیح کیسے رہے گا؟ غوث پاک اصلاح معاشرہ میں بادشاہ کی اصلاح کرتے، مجھ سے مدد مانگنے آیا، مسجدیں نہیں تھی، نماز پڑھتا، روز وہاں جا کے سجدہ کرتا، گڑ گڑاتا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا، اللہ سیلاب سے میری قوم کو بچا دے، میرے پاس کیا رکھا ہے؟ لیکن غوث پاک نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل نہیں توڑا، ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے گھر سے مایوس نہیں۔ ارے چور جب مایوس نہیں جاتا ہے تو میرا حکومت کرنے والا بادشاہ کیسے مایوس جائے گا؟ تو میں آگے عرض کر رہا ہوں، حضرت غوث پاک نے بادشاہ کا حوصلہ بڑھایا، لاٹھی لیا اور کہا چل چلے، بہتا ہوا دھارا۔ غوث پاک اتر گئے، ساری پبلک، عمائد شہر، اکابر، وزراء، رؤساء، علماء، مشائخ سب لبے دریا کھڑے ہیں، اور غوث پاک غوثیت کے جلال میں تشریف لے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا، چلا جا رہا ہے غوث پاک کا قدم آگے۔ لوگ چلا رہے ہیں سرکار بہت تیز دھارا ہے، لیکن اس دھارے کو غوث پاک خاطر میں نہیں لانے والے۔ ارے غوث پاک سے دیکھ کر کے دھارا مڑ جائے، میرے غوث پاک کیوں مڑے؟ راستہ دریا کو بدلنا ہے، غوث کو دریا کی خوفناکی دیکھ کر کے غوث کو راستہ نہیں بدلنا۔ حضرت غوث پاک چلے گئے اور ڈنڈا اٹھایا اور دور جا کر کے زور سے دریا میں مارا، اور دریائے دجلہ سے کہتے ہیں دریا اب اس سے آگے نہ بڑھنا، اگر اس سے آگے بڑھنے کی جرأت کی تو قیامت تک تیرے اندر ایک قطرہ پانی نہیں رہنے دوں گا۔ آج خطاب دریا سے ہو رہا ہے، ڈنڈا غوث پاک کا ہے، اے دریا دجلہ خبردار، اس پوائنٹ سے آگے نہ بڑھنا ورنہ قیامت تک تو خشک لب مرتی رہے گی، تجھے ایک قطرہ پانی نہ ملے گا۔ خدا گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جہاں میرے غوث نے ڈنڈا گاڑا تھا آج بھی دریائے دجلہ اتنا طوفان آتا ہے لیکن اس پوائنٹ سے آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کر رہا ہے۔ یہ تھا، یہ کرامت کیا ہے؟ تم کرامت ہم بیان کرتے ہیں تو سرکا ہوا دماغ کہتا غوث پاک کو بڑھا دیا، ہم نے نہیں بڑھایا ہے، اللہ کی قدرت اس لاٹھی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں موسیٰ کی لاٹھی دریا پر پڑے تو پتھر بن جائے، غوث پاک کی لاٹھی پڑے تو قیامت تک اس نشان سے بڑھنے کی جرأت۔ یہ غوث پاک کی قدرت نہیں ہے، غوث پاک کے رب کی قدرت ہے، اور یہ قدرت ظاہر ہوتی ہے غوث پاک کے ذریعے۔ آپ کی آنکھ آپ کی ہے نا، اس میں روشنی کیا آپ کے ابا نے دی ہے؟ کسی ڈاکٹر نے دی ہے؟ تو آپ کہو کہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے، اللہ کی قدرت سے دیکھتی ہے نا، کان سنتا ہے اللہ کی قدرت سے، اور اگر اللہ چاہے تو آنکھ سنے کان دیکھے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نا۔ اگر اللہ چاہے تو آپ سر سے چلیں اور پاؤں سے کھائیں، اللہ کی قدرت کو روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس چیز سے جو چاہے کام لے لے، آپ اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ یہ جتنی کرامتیں ہیں یہ سب خدا کی قدرت ہیں، اور اللہ اپنی قدرت کو ان ذرائع کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے مسلک اہل سنت، یہ ہے اہل سنت کا ایمان۔ سن لو،
ہم ذاتی طور پر کسی بزرگ کی کرامت کو نہیں مانتے، خدا کا عطیہ مانتے ہیں، خدا کا انعام مانتے ہیں، خدا کی قدرت مانتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت مریم عبادت کر رہی، حضرت زکریا اس کوٹھی میں آتے تھے اور کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ یہ اس کے نگراں تھے، سرپرست تھے، لیکن جب آتے تو دیکھتے نئے نئے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس رکھے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا نے عرض کیا، ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ جب جب زکریا مریم کے نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں ملاحظہ فرماتے۔ حضرت زکریا نے ایک دن پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، ارشاد فرمایا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے یہ کھانے پینے اور پھل فروٹ آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے پوری نیاز مندی اور سچائی کے ساتھ جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ یرزق من اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ دیکھو ساری کتاب، اس کرامت کو دیکھ کر مریم نبی اور رسول نہیں ہیں، ولیہ ہیں، نبی اور پیغمبر کی والدہ ہیں، ان کی یہ کرامت دیکھ کر نبی کے اوپر حضرت زکریا پر اتنا اچھا اثر ہوا، وجد میں آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کر کے عرض کرتے ہیں، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں مولا، اب اولاد کی امید نہیں ہے، میری عورت باندھ ہے، آگے سب ارشاد فرمایا ہے۔ ایسی صورت میں مولا جب بے موسم کا پھل دینے پر تو قدرت ہے، تو اس بڑھاپے میں اور میری بیوی باندھ ہے، اسے اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے مجھے پاک اولاد عطا فرما۔ کچھ سمجھے؟ اولاد دینا خدا کا کام اور کسی کی دعا سے اولاد ملنا یہ اس کا معجزہ اور کرامت۔ یہی ہے کہ ولیوں کی دعا سے اولاد ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہیں اولاد مانگنے کے لیے تو کس سے مانگتے؟ اللہ سے ہیں، وسیلہ اور دعا لیتے ہیں اولیاء اللہ سے۔ حضرت مریم کی کرامت دیکھ کر حضرت زکریا نے یہ دعا کی ہے کہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اپنے پاس سے مجھے صاف ستھری پاک اولاد عطا فرما، انك سميع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ دعا کر کے حضرت زکریا نے اللہ اکبر کی نیت باندھ لی، نماز پڑھ رہے، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں فرشتے نے زکریا کو ندا کی۔ کس حالت میں فرشتے نے پکارا؟ نماز کی حالت میں۔ کیا اللہ کو فرشتے کو معلوم نہیں تھا کہ زکریا نماز پڑھ رہے ہیں؟ ابھی نمازی کو بلانا نہیں چاہیے، ورنہ غیر اللہ کا خیال اس کی نماز کے اندر آ جائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی اور اس میں شرک آ جائے گا۔ کیا اللہ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ آج معاشرے کو سدھارنے والے یہ بتا رہے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ تم نے کہاں کہاں معاشرے کو بگاڑا ہے؟ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل سدھار کر کیا کرو گے میاں؟ ارے معاشرہ بنتا ہے عقیدے کی اصلاح سے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو ہر عمل صحیح ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل بھی صحیح نہیں۔ سمجھے؟ مغالطے میں نہیں آنا۔ حضرت زکریا نے دعا کی اور خدا نے اس دعا کو قبول کی، اور حضرت زکریا نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن خود فرما رہا ہے کہ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ زکریا نماز پڑھنے کی جگہ نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے انہیں پکارا، اور پکار کر کیا کہا معلوم ہے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا من نبیا من الصالحین۔ کیا پکارا؟ اے زکریا خدا آپ کو بلا شبہ بشارت دیتا ہے یحییٰ کی،
کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام یحییٰ. اب میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی حالت میں فرشتہ خدا کے حکم سے پیغمبر کی توجہ ان کے لڑکے کی طرف پھیر رہا، یحییٰ کا خیال دلایا جا رہا. اور یہ صراط مستقیم میں اصلاح معاشرہ والے لکھتے ہیں کہ غیر اللہ کا خیال، بزرگوں کا خیال، رسالت معاف کا خیال نماز میں آنا نماز کو توڑ دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے اور شرک کی طرف کھینچ لے جاتا ہے. ارے مسلمان کو شرک کی طرف بزرگوں کا خیال لے جائے تو پھر یہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا بیان کرو؟ میرا یہ چارج ہے اصلاح معاشرہ پر. پہلی اپنی اصلاح کرو عقیدے کی، پھر معاشرے کی اصلاح کر کے اور لوگوں کے اصلاح کا حق ادا کرو. ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں چھت پر چڑھو تو پہلے زینے پر قدم رکھو. اگر چوتھے زینے پر رکھو گے تو لنگی پھٹ جائے یا میانی پھٹ جائے گی. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، حساب سے چلو. بس ہم اتنا تمہارے اوپر تم کو ہم صحیح اور نیک مشورہ دے رہے ہیں. ہم عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدہ ہر معاشرے کی بنیاد ہے. اگر عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے تو سجدوں کو سیدھا کر کے کچھ نہیں کر سکو گے. اصلاح معاشرہ اس کا نام ہے میرے دوست. ابھی تو وہ وقت نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں حضرت زکریا کی توجہ اور آپ کے خیال کو یحییٰ کی طرف، اور صرف حضرت یحییٰ کی ذات نہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور یہ یحییٰ تمہارا بچہ ہوگا وہ اللہ کے کلمہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. سیدا وحصورا من الصالحین، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ بچہ جو ہوگا سردار ہوگا، سید ہوگا، سردار ہوگا، اور عورتوں سے اجتناب کرنے والا ہوگا، اور بڑا نیک بخت نبی ہوگا. یہ نعت، یہ صفت بھی نبی کی بیان کر رہے ہیں. حضرت زکریا نماز پڑھنے میں یہ ساری چیزیں اپنی توجہ، اپنا خیال اس طرف رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ بشارت اللہ کی تھی، فرشتہ بول رہا تھا. اور بھی اس کے بعد واقعات ہیں. بہرحال تو اولاد ملی کرامت دیکھ کر. دعا کی زکریا نے اولاد، 5 عورت کو اولاد ملی. اسی لیے انبیاء کے پرتو ہوتے ہیں اولیاء، ان کی دعاؤں سے بھی لا ولد کو اولاد عطا کی جاتی ہے. ایک صاحب غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا حضور گھر میں کوئی چراغ نہیں جلا ہے. تو فرمایا کہ لوح محفوظ میں تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. تو کہا کہ اگر میری تقدیر میں ہوتی تو آپ کے پاس آتا ہی کیوں؟ نہیں تھی جبھی تو آیا ہے نا. تو حضرت غوث پاک مسکرائے اور فرمایا دیکھیے جا تیرے ہاں لڑکا ہوگا، تیرے ہاں لڑکا ہوگا. تو وقت پر جو بتایا تھا لڑکا ہوا، لیکن وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی ہوئی. کہا یہ کیسے مسٹیک ہو گئی؟ بھاگتے ہوئے آئے حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ لڑکا ہوگا تو لڑکی ہوئی. تو فرمایا جا دیکھ لڑکا ہے. کہا نہیں حضور اچھے سے دیکھ کے آیا ہوں، گھر والوں نے بھی بتایا لڑکی ہے، اتنی غلطی تو نہیں ہو سکتی. ارشاد فرمایا تیری غلطی نہیں ہو سکتی، میری غلطی ہے. جا دیکھ. جا کے دیکھتا ہے تو وہ لڑکی لڑکا ہو گیا، وہ لڑکی لڑکا ہو گیا. زبان غوث سے، زبان ولی سے جو نکلتا ہے اس میں کن فیکون کی تاثیر ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ میں نے کیوں چھیڑا؟ میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو. حضرت غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. آپ کو کن مکن فیکون یہ سب اس کی تجلیات اور اس کی طاقتیں حاصل ہیں. یہ گمراہی کے عقیدے نہیں ہیں. اللہ 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 کا یہ ذاتی اللہ کی ذاتی قدرت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کو مٹیریل جمع کرنے اور اس کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ضرورت سے پاک اور بے نیاز ہے. صرف وہ ارشاد فرماتا ہے کن ہو جا فیکون تو وہ چیز ہو جاتی. اس کا نام ہے کن فیکون. اذا قضا امرا فیقول له کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں احد سے، احد میں یعنی خدا میں یہ ساری طاقت ہے، لیکن اپنے کرم سے جتنی طاقت اور پاور کن فیکون کی چاہتا ہے، چاہا اس نے احمد کو عطا فرمائی، نبی اکرم کو عطا فرمائی. احد سے احمد اور احمد سے تجھ اے غوث اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے آپ کو یہ قدرت ملی ہے. کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث.
کس طرح سے؟ حضور کا کن مکن تو سب کو معلوم ہے. چاند سے کہا پھٹ جا تو پھٹ گیا، ڈنڈا لے کے مارنا پڑا تھا. صرف رسول کی زبان ہلی تھی، پھٹ تو پھٹ گیا. سورج سے کہا نکل تو نکل گیا. سراقہ پکڑنے آ رہا ہے، حضور نے زمین سے کہا خوشی ہے یا ارض خوشی، اے زمین پکڑ لے، تو سراقہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کو اس نے پکڑ لیا. اور جب حضور نے کہا یا ارض اترو کی، اے زمین چھوڑ دے، تو پھر گھوڑا چلنے لگا. پھر سراقہ آگے بڑھا کہ محمد کو گرفتار کروں. حضور کے جلال کے تیور بدلے اور فرمایا یا ارض خوشی، زمین پکڑ لے، تو گھوڑا پیٹ تک اندر. اس نے کہا بار بار کروں گا تو قبر ہی بن جائے گی، ہاتھ جوڑ کر کے بھاگا. یہ کن فیکون کی طاقت اللہ کی طرف سے دی گئی تھی. اللہ کے رسول فرمائے پانی برس تو برسے، اور اللہ کے رسول فرمائے کہ مدینے پر مت برس، ارد گرد برس تو ارد گرد برسے مدینہ کھل جائے. یہ ہے اللہ کی طرف سے کن فیکون کی. زبان ہلتی ہے تاثیر پیدا ہوتی ہے. یہ اولیاء انبیاء کو خدا کی طرف سے یہ طاقت اللہ نے دی ہے. اگر بیان کرے احمد رضا کا یہ خادم تو مہینوں گزر جائے ایسی روایتوں پر. اور ہمارا کوئی عقیدہ ایسا گنجے کے سر جیسا نہیں ہوتا. بولنے والا بولتا ہے کہ یہ بدعتی سنی اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اقامت سے پہلے درود پڑھتے ہیں، بعد میں درود پڑھتے ہیں، تو سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہے نا یہ الزام ہے. ارے یہ کوئی دلیل ہے میاں؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو نہیں ہے نا. اگر میں ایسے ہی کہوں کہ تم اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہو، فلاں جگہ قرآن پڑھتے ہو، فلاں جگہ قرآن پڑھتے ہو، تو اتحیات میں کیوں نہیں پڑھتے؟ سجدے میں قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کیا جائے اللہ کا یہی حکم ہے. اسی طرح نبی کا حکم ہے، درود پڑھنے کے لیے وقت مقرر نہیں کیا ہے. جہاں جہاں ہم کو موقع ملے گا درود پڑھیں گے. جلنے والے جلتے رہیں، پڑھنے والے پڑھتے رہیں. اور اصلاح معاشرہ میں درود پر پابندی کے اقامت کے وقت کیوں پڑھ دیا؟ تو تم پر کون سا ایٹم بم گر گیا؟ یا اللہ یا اللہ، ایسے ایسے یہ پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں. آج میں کئی جگہ سے گزرا تو میں نے بورڈ پر دیکھا، کالے کالے بورڈ پر چاک سے لکھا ہوا کہ آزادی کے مجاہدین کو ہمارا سلام. کافر ہے اس میں، مرتد ہیں. کیسے کیسے مجاہدین آزادی ہیں. ہم ان کو مجاہد کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کوشش کیا ہے، لیڈر ہیں، لیکن اے مالیگاؤں کے لوگوں، تم انہیں مرنے کے بعد سلام کر رہے ہو. اس کا معاشرے میں کیا دخل ہے؟ اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ نبی پر سلام ہم پڑھتے ہیں تو اصلاح معاشرہ میں تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ بلیک بورڈ پر مجاہدین آزادی کو سلام لکھا ہے تو اس کی اصلاح ندارہ. ایک تھیلی کے چٹے بٹے. دیکھ لو، اگر میری بات آج ہی دیکھا میں نے چلتے چلتے مجاہدین آزادی کو سلام، پاکیزہ سلام. ہاں یہ بھی لکھا ایک جگہ دیکھا، سمجھ گئے ہو. ہاں اس کی اصلاح نہیں کرو گے کہ غیروں کو سلام کر رہے ہو. ایک ملک آزاد کرایا تو اس کو سینکڑوں سال کے بعد، 50 سال کے بعد تم یاد کر کے سلام لکھ رہے ہو، بول رہے ہو، ترانے میں ان کو یاد کر رہے ہو. میرے مصطفیٰ نے تو پوری انسانیت کی زلفیں پریشا کو سنوارا ہے، پوری انسانیت کو آزاد کرایا ہے. ارے جہنم سے آزاد کرا کر جنت کے ایسے دور میں پہنچایا ہے. اگر ہم ان پر درود و سلام اقامت و اذان سے پہلے پڑھیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ پر 24 گھنٹے ایک ایک روئے کو زبان مل جائے، درود و سلام پڑھو تو میرے مصطفیٰ کا ایک حق ادا نہیں کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، اور اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں غوث پاک کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی. بہجت الاسرار شریف جو سب سے مستند کتاب ہے اور بخاری کی طرح تحقیق و تلاش اور روایتوں کے اہتمام کے ساتھ بہجت الاسرار حضرت غوث پاک کے مناقب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، انتہائی مستند. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت بڑا تعاون آیا. تعاون جانتے ہیں؟ ملیریا نہیں، پلیگ کی بیماری. ابھی سورت میں ہوا تھا نا چند سال پہلے. ارے باپ رے باپ، ایسے لوگ سر پر پاؤں رکھ کر کے بھاگے ہیں. توبہ توبہ، منہ پر کپڑا، سر پر کپڑا، بیچارے ماروتی لے کر 1000 لے کر کے اور بھاگ رہے ہیں. پیٹرول ختم ہو گیا تو کسی پیٹرول پمپ پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں تو پیٹرول والا پوچھتا ہے کہاں سے ہے؟ بولے سورت سے. بولا ارے بولے 10 روپیہ لیٹر. اس زمانے میں 15 روپیہ لیٹر تھا. کہا 15 روپیہ لیٹر کے بجائے 30 روپیہ لیٹر لیکن ڈال دے. بولے تیرا نوٹ بھی ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے. اس پر بھی تعاون کا جراثیم بیٹھا ہوا. ایسے لوگ گھبرائے تھے، ایسے گھبرائے تھے. مسلمان نہیں گھبراتا تعاون سے. حضور تو فرماتے مسلمان تعاون میں مرتا ہے تو شہادت کا درجہ اسے ملتا ہے.
اسی لیے فرمایا جہاں تعاون ہو وہاں سے بھاگو مت. بھاگ کے کیا کرو گے جی؟ موت سے بچو گے. ارے وہاں مر جاؤ گے تو کم سے کم شہادت کا ثواب تو مل جائے گا. بھاگ کر کے تم نے کیا پایا؟ بھاگے وہ جو اپنی موت سے ڈرے. ہم تو موت کو محبوب سے ملنے کا ذریعہ جانتے ہیں. مریں گے تو مصطفیٰ کا دیدار قبر میں. ہاں ایسے ہی تعاون کا بڑا زور، پلیگ کا بڑا زور تاریخ میں ہے کہ ایک ایک دن میں 2,000 میتیں ہوتی. بچے، مرد، جوان، بوڑھے، عورت، 2,000 بغداد سے میت نکلتی تھی. محلے کے محلے صاف ہو گئے تھے، گھر کا گھر صاف ہو گیا تھا، خاندان کا خاندان صاف ہو رہا تھا. سب پریشان تھے. غوث پاک کے پاس آئے، حضور تعاون نے تباہی مچا دی ہے، سرکار اپائے کرو یا غوث. ہاں یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے. جو مصیبت کوئی نہیں ٹالتا تھا یہاں المدد پکار تو یہاں ٹلے تھی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تم آئے ہو، مایوس نہیں جانا. جاؤ ہمارے مدرسے میں جتنی گھاس ہے نا لان کے اندر صحن میں، اس کو لے جاؤ اور پیس کر کے جو تعاون کا مریض ہے اسے پلا دینا. تعاون کا مریض صحت مند ہو جائے. بھلا بتاؤ گھاس میں علاج؟ یہ گھاس کی کرامت نہیں، کن فیکون کی کرامت تھی. غوث پاک نے گھاس کو علاج بنانے کے لیے کہہ دیا تھا تو خدا نے اپنے قدرت سے اس گھاس میں تعاون کو دور کرنے کی تاثیر پیدا. اب جیسے ہی غوث پاک نے فرمایا گھاس لے جاؤ، تب سنی مسلمان تو تھے وہاں، تو اس زمانے میں وہ نہیں تھے. اب عقیدت غوث پاک نے فرما دیا. اب کیا تھا، چادریں اتار رہے ہیں گھر سے، ٹوکری لا رہے ہیں اور پوری کھود کھود کر کے جڑ تک پورا دیکھتے صاف ہو گئے. ایک پتی بھی صحن میں موجود نہیں تھی. غوث پاک کے صحن کی ساری گھاس ختم ہو گئی. اب کچھ دیہات والے ادھر ادھر والے آئے اور دیکھا تو گھاس ہے ہی نہیں، اعلان تو ہو چکا تھا. تو آ کر کے حضرت سے کہا حضور گھاس تو ایک پتی بھی نظر نہیں آئی، کھود کھود کر کے لوگ لے گئے اور پلا رہے ہیں تو فوراً صحت مند ہو جا رہا ہے. تو غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں کیا کروں گھاس نہیں ہے. تو یہ تو وہ کہے جسے کن فیکون کی طاقت نہ. غوث پاک نے کہا گھبراتے تو ہمارے کنویں کا پانی پلاؤ. اب بالٹی بالٹی بھر بھر کے، لیکن کنواں ایسا تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اب سارے دیہات میں جہاں جہاں تعاون تھا میرے غوث پاک کے کنویں کا پانی پلایا جا رہا ہے اور مریض اچھا ہو جا رہا ہے. 2 دن کے اندر پورا تعاون صاف ہو گیا. یہ تھا جس کو جو کہہ دے اس میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے. پانی کو علاج بنا دیا ہے. یہ پانی سیرپ ہو گیا، مکسچر بن گیا تعاون کا، اور گھاس دوا بن گئی، جڑی بوٹی بن گئی. جس چیز کو جو چاہے وہ کہہ دے، جیسا چاہے. حضرت محبوب الہی کے پاس ایک صاحب آئے. حضرت نظام الدین محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا. اس کو کسی نے بتایا کہ حضرت کیمیا بنانا جانتے. کیمیا جانتے ہیں؟ لوہے تانبے سے سونا بنانا. کچھ لوگوں کو خبت ہوتا، سادھو سنت صوفی فقیر جنگلوں میں جو رہتے ہیں ان کے پاس جا کر کے بابا کے پاؤں دباتے ہیں، سر میں تیل ڈالتے ہیں، کیمیا کا نسخہ بتاتے ہیں. حضرت نظام الدین محبوب الہی کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت کا اتنا بڑا لنگر چلتا ہے، نہ یہ کسی فرم کے مالک ہیں نہ کوئی کاروبار ہے، روزانہ ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں لنگر خانے پر کھانا پلانا. پیسہ کہاں سے آیا؟ تو کچھ منچلوں نے کہا کیمیا بناتے ہیں. جب کچھ نہیں آتا تو ایسی پھلجھڑی لوگ صوفیہ اور علماء کے بارے میں چھوڑتے ہیں، اور کچھ ایسے منچلے ہوتے ہیں جو اس کو مان بھی لیتے ہیں. کہا یہ کیمیا بناتے ہیں. گورنمنٹ نے بھی چھاپا مارا تھا کہ ان کے ہاں کیمیا بن رہا ہے، لیکن وہاں کیمیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. سب کے سب چلے گئے. ایک آیا بیچارہ کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ کیمیا بنا رہے ہیں، تو چلے حضور سے ہم کچھ نسخہ فارمولہ معلوم کر کے لوہے پیتل کا سونا بنائیں گے. جیسے ہی خانقاہ میں پہنچا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت استنجے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ فرمایا نہیں. ارشاد فرمایا میاں ذرا ایک ڈھیلا جلا کے لاؤ، ہم استنجے کے لیے آتے ہیں، پھر تم سے ہم بات کریں گے. کس لیے آیا، کیوں آیا، کچھ نہیں پوچھا. جا کے وہ ڈھیلا لے کر کے آیا، حضرت کے ہاتھ میں رکھا تو فرماتے ہیں میاں استنجے کے لیے ڈھیلا مانگا تھا، سونا لے کے آیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو سونا چمک رہا ہے. کہا حضور وہ اتفاق سے وہ سونا رہا ہوگا، میں جلدی میں ڈھیلا سمجھ کے لایا. پھر گیا تو دیکھا تو ڈھیلا ہی تھا. بولے شاید اندر سے سونا ہو، تو توڑا اس کو، تھوڑا سا توڑ کے اندر دیکھا تو وہی مٹی کا ڈھیلا. لا کے کہا حضرت یہ ڈھیلا ہی لے کے آؤں. پھر حضرت نے ہاتھ میں لیا تو وہ پھر سونا ہو گیا. اس نے باطن میں بھی دیکھا تو سونا نہیں تھا، ظاہر کو بھی دیکھا تو سونا نہیں تھا، اجلت میں لایا تھا وہ بھی سونا نہیں تھا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا حضور میں تو مٹی سمجھ کے لاتا ہوں، اب آپ کے ہاتھ میں سونا ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں. ارشاد فرمایا پہلے دل کو کیمیا بنا لے، ساری کائنات کیمیا بن جائے گی. یہ زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ محبوبان خدا کی زبان ہے. مٹی کو کہہ دے کن ہو جا سونا تو وہ
سونا ہو جاتے. یہ ہے کن فیکون کی وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور طاقت جو محبوبان خدا کی زبان میں پیدا ہوتی ہے. ولیوں کا مرتبہ کوئی کیا جانے کیسا مرتبہ ہوتا ہے. یہ بڑے مقامات کو طے کرتے ہیں, ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں. میرے غوث جس دن پیدا ہوئے اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, غوث پاک کے نام باپ کا نام یاد ہو گیا, والد گرامی کا نام کیا ہے؟ ابو موسیٰ, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. یہ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کا نام ہے. جس دن غوث پاک کی پیدائش ہوئی اٹھا کر کے ساری کتابوں میں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا, اے ابو صالح اللہ نے تجھے بڑا نیک بخت لڑکا عطا فرما. ہوا ولی, وہ اللہ کا ولی ہے. ہوا محبوبی و محبوب اللہ تعالی, وہ میرا بھی لاڈلا ہے اور خدا کا بھی پیارا ہے. جس دن بچہ پیدا ہو رہا ہے مصطفیٰ کی زبان اس کی ولایت کا اعلان کر رہی ہے. کیسا ولی ہے, اللہ اکبر. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ولی بن کر روزہ رکھتے ہوئے اے رحمی کرنے والوں اصلاح معاشرہ کرو اور غوث پاک کا کیریکٹر اپناؤ. جب رمضان آئے تو غوث پاک کا بچپنا یاد کر کے روزہ رکھو. غوث پاک کی بسم اللہ کرائی جا رہی تو 70 پارے پڑھ رہے ہیں. حافظ جی بولتے ہیں عبد القادر یہ کب یاد کر لیا, 4 مہینے کی تو عمر ہے. تو کہا جتنا اماں یاد کرتی تھی شکم میں یاد کر لیا کرتا. تمہارا مدرسہ اور منصوبہ الگ الگ بنے, وہاں تمہارے بچے پڑھیں اور میرے غوث کا مدرسہ ماں کا شکم بنے. یہ تعلیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ وہ تعلیم ہے جو اور کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ وہ نیک بخت بچہ ہے, پیٹ میں رہے تو حافظ بنے, باہر تشریف لائیں رونق افروز ہو جائیں تو مصطفیٰ کی زبان اس کی ولایت کا اعلان کریں. کیسا مبارک بچہ ہے. آتاک اللہ ابنا صالحا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی, وہ میرا بھی پیارا ہے اور اللہ کا بھی پیارا ہے. سیکون لہ شان بین الاقطاب والاولیاء کشانی بین الانبیاء والمرسلین. حضور فرماتے ہیں ابو صالح ان قریب اس کی ایک شان ہونے والی ہے تمام کتبوں اور ولیوں کے درمیان, جس طرح میری شان تمام انبیاء اور مرسلین کے درمیان میں ہے. جس طرح میرا مرتبہ سب سے اونچا ہے ولیوں میں میرے شہزادے غوث پاک کا مرتبہ سب سے اونچا اور بلند ہوگا. اور جسے رسول بڑھائیں اسے کون گھٹائے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. یہ شان تھی میرے غوث اعظم کی, اور ان کے گھر کا جو بچہ ہوتا تھا وہ بھی کامل ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث, طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. حضرت غوث پاک کے ایک خادم تھے جن کا نام شیخ احمد تھا, جو ایران کے ایک علاقے ہبا کے رہنے والے تھے. حضرت شیخ احمد ہبی یہ تفسنوج پہنچے, وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام عبد الرحمان تھا, اور یہ حضرت غوث پاک کا ابتدائی دور تھا اور حضرت عبد الرحمان کا آخری زمانہ تھا. حضرت عبد الرحمان کو ابھی حضرت غوث پاک کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی کہ ایسی شان کے بزرگ بغداد میں ہیں. اسی زمانے میں حضرت شیخ احمد ہبی حضرت عبد الرحمان کی مجلس میں خانقاہ میں ایک دن تفسنوج پہنچے, کنارے جا کے بیٹھ گئے. حضرت واز فرما رہے تھے. واز کہتے کہتے ان کی زبان سے نکلا کہ اے لوگو, اس زمانے میں تمام اولیاء میں میری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے سب پرندوں میں ہنس کی حیثیت. ہنس کا سر بڑا, اس کی گردن بڑی اونچی ہوتی ہے, سب پرندے نیچے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ولیوں میں مجھے سرداری حاصل ہے. بس اتنا سنا تھا غوث پاک کے مرید شیخ احمد نے تو کھڑے ہو گئے کنارے سے اور کہنے لگے, گدڑی اتار کے پھینک دیا, کہا عبد الرحمان آئیے مجھ سے کشتی لڑنی. حضرت شیخ عبد الرحمان نے کہا یہ کون آدمی ہے بھرے مجمع میں مجھ کو کشتی اور دنگل کا چیلنج کر رہا ہے, دبلا پتلا. تو اللہ والے فوراً جھلاتے نہیں ہیں, جن کا دماغ سوکھا ہوا ہوتا نا کچھ ایسی بات سن کر کے وہ بگڑ جاتے. اللہ والے پہلے تحقیق کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا. مراقبہ کیا تو دیکھا کہ شیخ احمد کے رومے سے نور ٹپک رہا. مراقبے سے باہر آئے, کہنے لگے کس کے مرید ہو؟ تو کہا کہ میں تو غوث پاک شیخ عبد القادر بغدادی کا مرید ہوں. تو کہا تمہارے پیر کو تو ہم نے کبھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت سے اولیاء خدا کی بارگاہ قدس میں حاضری دیتے ہیں, وہاں تمہارے پیر کو ہم نے نہیں دیکھا. باقی دنیا کے اولیاء اللہ وہاں رہتے ہیں. ان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور سوچا کہ چل کر کے بغداد اپنے پیر سے یہ واقعہ بیان کروں گا, اور خاموش کھڑے تھے. حضرت عبد الرحمان نے کہا بیٹا احمد اپنی گدڑی پہن لے. یہ بھی جلال میں تھے, غوث پاک کا مرید جو ہے تھا. نہیں, میں فقیر نے ایک مرتبہ گدڑی اتار دیا, اب نہیں پہنے گا.
شیخ عبد الرحمان نے کہا تو کیا ایسے ہی ننگے کھڑے رہو گے؟ کہا نہیں پہنوں گا. وہاں سے 1 ہفتے کی مسافت پر ان کا مکان حبہ میں تھا. شیخ عبد الرحمان جلال میں کہتے ہیں اپنی بیوی فاطمہ سے فاطمہ میرا کپڑا لا، تو وہاں سے ان کی بیوی فاطمہ جس کا نام تھا وہاں سے وہ بولتی اپنا کپڑا لیجئے. حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں یا اللہ، شوہر تو اپنی جگہ پر تھا ہی، اس کی بیوی جو طفیلی ہے وہ بھی ایسی کامل اور واصل ہے کہ یہ یہاں سے کپڑا مانگ رہا ہے وہ وہاں سے دے رہی ہے، کپڑا آ رہا ہے، پہن لیا. کہا دیکھیے پہن لیا. اعلیٰ حضرت جھوم کر فرماتے ہیں جو تیرا طفل ہے، جو تمہاری خانقاہ کا بچہ اور خادم ہے وہ کامل وقت ہے، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا یہ شان. حضرت عبد الرحمان نے کہا اس کی بیوی میں بھی یہ کمال، شوہر تو شوہر سبحان اللہ، بیوی بھی ماشاء اللہ، تو پیر کا کیا حال ہوگا. فوراً 2 مریدوں کو بلایا، فوراً بغداد روانہ ہو جاؤ اور ایسے عظیم الشان شیخ طریقت سے آج تک میں ناواقف ہوں، حالات معلوم کر کے رپورٹ دو. 2 مرید تسنوس سے چلے بغداد کے لیے، اور ادھر میرے غوث نے خانقاہ غوثیہ سے 2 آدمی کو تیار کیا. جاؤ شیخ عبد الرحمان نے میرے حالات معلوم کرنے کے لیے 2 مریدوں کو بھیجا ہے، فلاں پہاڑی کے پاس فلاں میدان میں اس لباس میں اس شکل و صورت کے 2 آدمی آئیں گے، ان کو یہاں مت آنے دینا، واپس لے جانا. یہ 2 مرید گئے اور وہیں جہاں غوث پاک نے بتایا ٹھیک اسی پوائنٹ اور اسپاٹ پر عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 مرید ملے. کہا واپس چلو، ہمارے شیخ نے تم کو واپس جانے کا حکم دیا. اور وہاں تفسنوش پہنچے، حضرت شیخ عبد الرحمان کی خدمت میں غوث پاک کا سلام پیش کیا اور کہا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جو باہر رہتا ہے وہ صحن والے کو کیا جانے، اور جو صحن میں رہتا ہے وہ برآمدے والے کو کیا جانے، اور جو برآمدے میں رہتا ہے وہ نہان خانے میں رہنے والے کو کیا جانے. سمجھے؟ کیا جانے. ارشاد فرمایا ہم نہان خانوں میں رہنے والے ہیں اور عبد الرحمان تم برآمدے میں رہنے والے ہو، اور اس کا ثبوت اور دلیل یہ ہے فلاں تاریخ کو رات میں اللہ کے دربار میں 70 ولیوں کو خلعت ولایت عطا کی گئی تھی، آپ کو بھی اس دن خلعت دی گئی تھی، اور آپ کی خلعت کا رنگ ہرا تھا جس کے حاشیے پر قل ہو اللہ شریف لکھی تھی، اور جس کھڑکی سے ایک ہاتھ نکل کر ہر ولی کو وہ خلعت ولایت دی جا رہی تھی وہ میرا ہی ہاتھ تھا. جب حضرت عبد الرحمان نے یہ پیغام سنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ ہوا سلطان فی ھذا الزمان، خدا کی قسم شیخ عبد القادر اس زمانے میں سارے ولیوں کے شہنشاہ ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو وہ بھی بیان کر دوں گا، لیکن اتنی بات آپ سمجھیے یہ جتنی کرامتیں آپ سن رہے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کے جلوے ہیں. نبیوں کے معجزے، ولیوں کی کرامت کا انکار کرنا سراسر گمراہی ہے اور خدا کی قدرت کا انکار کرنا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ میری یہ تقریر متن ہے، ضرورت پڑی تو اس کی شرح انشاءاللہ کبھی کروں گا. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام